بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب علی دیکھیے، کچھ انسانوں کے انتظامات ہوتے ہیں اور پھر کچھ ظاہر ہے کہ اور چیزیں بھی ہونی ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے، آپ کسی کا کام اپنی طرف سے بگاڑ رہے ہوتے ہیں یا اپنی طرف سے ذرا اپنی سمارٹ موو چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی سمارٹ موو میں سے کچھ ایسا نکلے گا کہ اگلے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کے اندر آسانی ہوئی، اور سائفر کیس کے اندر فی الحال وہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو 4 مہینوں کے اندر فوری طور پہ انہوں نے آرڈر دیا تھا جناب یہ کریں، اور عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی والا وہ 4 مہینے والا ذرا انجام نہیں ہو سکا، اور 2 رکنی بینچ نے کہا کہ نہیں جی اس کو دوبارہ زیرو سے شروع کریں، پوری کی پوری کارروائی کالعدم ہے۔ القادر ٹرسٹ اس کے اندر عمران خان کو اس وقت نیب نے گرفتار کیا ہوا ہے اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ ہے، اور آج عمران خان سمیت 29 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر، یعنی جو لوگ باہر نہیں جا سکتے اس لسٹ میں عمران خان کا نام ڈالا گیا ہے۔ اور القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان کے اوپر الزام ہے 60 ارب روپے کی کرپشن کا، اور آپ اندازہ کریں کہ القادر ٹرسٹ کے ٹوٹل اثاثے 1 ارب نہیں بنتے، لیکن عمران خان اس میں سے 60 ارب جو ہے وہ لے گیا۔ اب ہوا کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر کیس لگا ہوا تھا بحریہ ٹاؤن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے کچھ زمینوں کے معاملات کے اوپر 460 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع کرانا تھا، کچھ پیسے جمع کرائے اور کچھ پیسے جمع کروانے باقی تھے، تو وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پینڈنگ تھا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر ایک بڑی یہ ایک عوامی رائے ہے، اور بہت سارے لوگ جس میں سیرل المیڈا نے آج بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ سکور سیٹل کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کس طریقے سے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کے ساتھ 9 مئی کو جوڑا، اسی طرح سے انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے کیس کے اندر القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے اوپر جواب لیا۔ اب ہوا یہ کہ جو مشرق بینک ہے، جو متحدہ عرب امارات کا ایک بینک ہے، اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک جواب جمع کرایا ہے، اور جو جواب انہوں نے جمع کرایا ہے اس سے بنیادی طور پہ عمران خان کے لیے القادر ٹرسٹ کیس اڑ گیا ہے، کیونکہ بتایا یہ گیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے جو پیسے تھے 190 ملین پاؤنڈ وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنے تھے، اور وہ عمران خان کی وجہ سے آئے۔ اب جو مشرق بینک نے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے جو جواب جمع کرایا ہے اس کا لب لباب کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ تاثر درست نہیں ہے کہ یہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی، اور ان کے مطابق اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پہ نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھجوائی تھی، اور اس کے مطابق بنیادی طور پہ ہوا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی رقم وہاں پہ کوئی ضبط تھی تو یہاں سے کوئی معاہدہ ہوا NCA کے درمیان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جس بنیاد پہ۔ ان کا جی بات بڑی سادہ سی ہے کہ بھائی جان، جو برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ نہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھے، نہ حکومت پاکستان کے لیے ان کو ضبط کیا گیا تھا، اور ویسے بھی اس اکاؤنٹ کو جس میں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے اس کو برطانوی عدالت نے ڈی فریز کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اب متحدہ عرب امارات کے المشرق بینک نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، اور اس کے بعد جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ عملی طور پہ فارغ ہو گیا ہے، اور میرے خیال سے عمران خان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کی عدالت ہے وہ سوال اس دن نہ اٹھاتی تو ظاہر ہے کہ یہ سوال عمران خان کے لیے رہتا، اور ان سے بار بار پوچھا جاتا کہ آپ بتائیں وہ پیسے آنے تھے، آپ نے شاید کوئی معاہدہ کیا۔ اب وہ المشرق بینک خود جب بتا رہا ہے تو غبارے سے ساری ہوا جو ہے نکل گئی ہے، اور اب اسی طرح سے جس طرح عمران خان نے جیل میں کہا تھا کہ میں جیل میں رہوں گا، یہ جتنے کیسز ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ اپنی موت آپ مر جائیں گے،
اور وہی صورتحال ہمیں عملی طور پہ نظر آ رہی ہے کہ ایک ایک کر کے چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے آگے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے. عمران خان نے جہاں پہ یہ کہا تھا کہ 1 دسمبر سے آپ شروع کریں پشاور کے اندر جلسے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی ٹیم کے اندر بڑی تبدیلی کی ہے. تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، اور جو بڑی ذمہ داری ایک دی گئی ہے وہ ایڈوکیٹ شیر افضل مروت کو دی گئی ہے، اور شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کے بعد ایک ایم پی ہیں سمابیہ طاہر جو گرفتار بھی ہوئی تھی، اور ان کو تحریک انصاف شمالی پنجاب کا صدر مقرر کیا گیا ہے. میں سمابیہ طاہر صاحب کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہوں گی، پارٹی نے شاید ہو، لیکن ٹھیک ہے بس وہ اس قسم کی. لیکن شیر افضل مروت تو جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں اور جس طرح سے پارٹی کا موقف اور وہ کھڑے ہیں، میرے خیال سے وہ تو بڑی ویل ڈیزروڈ قسم کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اچھا، ایک اور بات جو دلچسپ ہے، چند روز پہلے علی نواز آوان اچانک سے استحکام پاکستان پارٹی والوں کے پاس سے برآمد ہوتے ہیں اور وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اب خبر جو شیر افضل مروت نے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ ہدایات دی ہیں کہ علی نواز آوان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہ دیا جائے. جو علی نواز آوان ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سٹیٹمنٹ سے علی نواز آوان کے لیے تو بیچارے کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اس کو کہا جائے گا کہ آپ کوئی پروگرام ریکارڈ کرائیں، آپ کوئی پریس کانفرنس کریں، لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے، اور وہ ہے علیم خان اور جہانگیر ترین کے لیے، یہ آپ کیا کما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ ایک زبردستی کی شادی والی بات ہے، وہ دل سے نہیں ہے. ان کو آج بھی موقع ملے تو شاید وہ خدا حافظ کہہ جائیں. اس کی ایک حالیہ مثال ہم نے علی زیدی کی صورت میں دیکھی، موجود تھے لانچنگ کے وقت، پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے فواد چودھری والی صورت میں دیکھا کہ فواد چودھری لانچنگ میں تھے، ایکٹیو نہیں ہوئے، پھر ان کی گرفتاری ہو گئی. اچھا، استحکام پاکستان پارٹی کے بھی کیا ہی کہنے. آج فردوس عاشق اوان بتا رہی تھی جی کہ مختصر بریک کے بعد عوامی میدان کا ایک بار پھر رخ کر لیا ہے، اور ان کے مطابق 26 نومبر کو کاموکی میں ایک بڑا ورکرز کنونشن وہ کرنے جا رہے ہیں، اور جس کا آغاز دن 3 بجے ہوگا، اور بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس میں جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان جو ہیں وہ خطاب کریں گے. اور اس کے علاوہ ان کا جی استحکام پاکستان پارٹی میں تو بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں. اچھا، ایک بات اور ہے، عمران خان کے خلاف خاور مانیکا کا انٹرویو کروایا گیا. اب اس وقت جاوید چودھری کا دعویٰ یہ ہے کہ ریاض ملک، وہ جن کا القادر ٹرسٹ اور یہ سارا کچھ والا معاملہ ہے، وہ بھی ان کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے. کس کے ساتھ ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے، کس چینل پہ ہوا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور ان کے مطابق یہ مناسب ٹائم کے اوپر کیا جائے گا. اچھا، ایک چیز اور کی گئی ہے، کل اسلام آباد کے اندر ایک خاتون کی ایک کتاب کی لانچنگ ہے. یہ کتاب 2014 کے اندر بتایا گیا ہے لکھی گئی ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف جرنلسٹ کی جانب سے، اور اس کی لانچنگ سیرمنی 2013 کے اندر ہے، اس کو 2023 کے اندر ہے، اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے. بھلا وہ کتاب کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان کے بارے میں دعوے ہوں گے، گند ہوگا، اور اس گند کو پھر ٹی وی کے اوپر اور سب اس چیز کے اوپر اچھالا جائے گا، اور اس سے خیال یہ کیا جائے گا یا اس سے ایزیوم یہ کیا جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے اور لوگ عمران خان سے ہٹ گئے. چلے پہلے بھی اس قسم کے تجربات کیے ہیں، ایک تجربہ اور کر کے دیکھ لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.